اور اس سے پہلے میں کہاں تھا. اور سپرم کے متعلق میں اس کو ایک انٹیلیجنٹ بینگ سمجھتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں ملینز آف ملین سپرمس دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک سپرم ایگ کے اندر جاتا ہے, اگر اس کی میٹنگ ہونی ہو تو میٹنگ ہو کے وہ زائگوٹ بنا دیتا ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی انٹیلیجنٹ بینگ ہے تو اس کو ڈائریکشن کا پتہ ہے نا کہ دوڑنا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے یا فیڈڈ ہے ایٹ لیسٹ. صحیح. تو میں نے سوچا کہ یار اس لیول پہ بھی میں انٹیلیجنٹ تھا, اس سے پہلے کہاں تھا, کیا کر رہا تھا. کہ بعض لوگ بائی برتھ سائیکک ہوتے ہیں, یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو بیسکلی ان کے پاس کوئی الہامی کشف نہیں ہوتا, یہ ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پاور ٹو پروسیس اتنی تیز ہے کہ ان کو سائیکک سمجھا جاتا ہے. بھیا میں نے تو اپنے اعمال یا اپنی پریکٹسز کو چینج کرتے ہوئے اور اپنے تھاٹ پیٹرن کو چینج ہوتے ہوئے اپنی ہاتھ کی لکیروں کو چینج ہوتے دیکھا ہے. تصوف کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو بیسکلی مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز یا برین کے مختلف پارٹس کے کام ہیں. ان کا کسی الوہی طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا موت کا کنسیپٹ بھی ڈفرینٹ ہے. موت قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ کہتا ہے بس ذائقہ سے چکھنا ہے, بس اور کوئی نہیں آئے گا. اچھا. ذائقہ چکھنا ہے, ادھر سے ادھر ٹھک. That means کہ it's a conversion. It is not the end. تو conversion کس چیز کی ہے؟ کانشیس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کی ایپیسوڈ میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. اور میں ذاتی حیثیت میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے, کیونکہ میں پچھلے چند ماہ سے یوٹیوب چینل پہ ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. عمر وائن صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سر السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر وائن صاحب کا پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد میں پہلے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ پورے پوڈ کاسٹ کو بہترین طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ آج ہم کن موضوعات پہ بات کرنے لگے ہیں. روحانیت کو نیورو سائنسز کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حیات بعد از موت کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے ان کی ویڈیو سے جو سنا تو مجھے کچھ منفرد زاویہ نظر آیا. روح انسانی جسم سے نکلنے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے, برین سٹرکچر, ٹیلی پیتھی, ہپناٹزم, ان تمام چیزوں کا تصوف سے کہیں نہ کہیں ربط ہے, اور اس کو بڑی خوبصورتی سے اپنی ویڈیوز میں عمر وائن صاحب بتاتے ہیں. تو آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں انہی موضوعات کو ڈسکس کریں. سر آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیوز جو چند ماہ سے نظر آنا شروع ہوئی یوٹیوب کے اوپر اور ایک بڑی تعداد ان کو دیکھنے لگی. میں کافی عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں, ان ویڈیوز کو دیکھ رہا ہوں, اور مجھے محسوس ہوا جیسے آپ تصوف کے بلیورز کو یا تصوف پریکٹس کرنے والوں کو کسی خاص کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں, اور آپ نے اس کی ایک کیٹیگرائزیشن کر رکھی ہے. ایک تو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ان کی کیٹیگریز کیا ہیں. دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ تصوف کا انتخاب کرتے کیوں ہیں, یہ کون سے ذہن ہیں جو اس جانب زیادہ مائل ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جنجا صاحب یو آر ویری رائٹ. بالکل میں نے اپنے ذہن میں بہت عرصے سے کیٹیگرائزیشن کرا کے رکھی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق ہی میں جو تصوف سے رغبت رکھتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں یا اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, میں اس کے مطابق ہی بات کرتا ہوں. میرے خیال کے مطابق تصوف کی صرف دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ جو نارملی ہم صرف کتابی طور پہ سمجھتے ہیں, اور کتابی طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تصوف کوئی ایک ایسا راستہ ہے کہ جو ہمیں اللہ یا الوہی طاقتوں سے جوڑ دیتا ہے. بدقسمتی سے کہہ لیجئے یا اصل حقیقت کہہ لیجئے, یہ جو سی کیٹیگری ہے یہ میرے خیال کے مطابق مکمل جو آبادی جو رغبت رکھنے والی تصوف سے وہ بمشکل 1 یا 2% ہے. 97 یا 98% وہ لوگ ہیں جو تصوف کی طرف میلان رکھتے ہیں, طبیعت ان کا رجحان اس طرف ہے, رغبت رکھتے ہیں, سلاسل کو یا خانقاہوں کو یا بزرگوں کو وزٹ کرتے ہیں,
وہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو ان کے زندگی کے کوئی مٹیریل مقاصد ہیں جس کے لیے تصوف کو وہ ایک شارٹ کٹ یا ایک بہتر راستہ سمجھتے ہیں. ان کے خیال کے مطابق جب تک ہم کسی سلسلے سے یا کسی بزرگ سے یا کسی روحانی شخصیت سے اٹیچ نہیں ہو پائیں گے تب تک ہماری دنیا کے وہ مسائل جو ہماری اپنی بظاہر طاقت اور کوششوں سے باہر ہو چکے ہیں ہم ان کا ریزالو نہیں کر سکیں گے. تو میرے خیال کے مطابق یہ تعداد وہ والی تعداد ہے. ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ راستے کا جب آغاز ہوا ہو تو منزل جب یہ دنیاوی حصول کی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے چند افراد دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں ملنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اب ہمیں حقیقت کی بھی تلاش ہے یا ہم خدا یا الوہی طاقتوں کے ساتھ بھی رابطہ چاہتے ہیں. لیکن 99% یا 98% جب راستے کا سلیکشن کرتے ہیں اور سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس سفر کا آغاز صرف اور صرف اپنی دنیاوی مقاصد کا حصول ہی ہوتا ہے. اچھا، اب آپ نے ذکر کیا کہ حقیقت، پچھلے دنوں میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کشف کے بارے میں بات کی. تو کشف کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا. جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کشف کیا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کسی انسان کو کسی نفسیاتی مراحل سے گزارنے کے بعد کسی خاص نتیجے پہ پہنچا دیتی ہے اور سننے والا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی الہامی چیز تھی جو مجھ تک پہنچ گئی. اور جو لوگ کشف پریکٹس کرتے رہے ہیں، جو ریئل میں کشف پریکٹس کرتے ہیں، اس میں اور کوئی شخص آپ کی شخصیت کو دیکھ کے پرسنالٹی سے اندازہ لگا رہا ہے، تو کوئی فرق کر سکتا ہے اس چیز میں کہ کون سا بندہ جو ہے وہ باقاعدہ کشف کی پریکٹس کر کے مجھے کچھ بتا رہا ہے اور کون سا بندہ جو ہے وہ مجھے سائیکلوجیکلی آبزرو کر کے یہ بتا رہا ہے؟ اچھا، میرا کچھ معاملہ اس طرح کا ہے کہ تقریباً گزشتہ 20 سالوں سے میرا جو ایک خاص شغف رہا ہے نیورو سائنس کے اندر، اس کی وجہ سے میں کشف کو بھی اسی تناظر میں دیکھتا ہوں. کشف 2 طریقے کا ہو سکتا ہے. ایک جس طرح آپ نے فرمایا کہ الہامی، اور ایک اس کے اندر دماغ، آپ نے نفسیاتی کہا، میں اس کو دماغی صلاحیت کہتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اس کے مطابق وہ اپنا ایک کارکردگی دکھاتا ہے. الہامی کشف وہ کشف ہے جس کو ہمارے صوفیانہ لٹریچر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، یا خاص طور پہ بدھسٹ کا اور جینزم والوں کا ہو، وہاں پہ آپ کو کشف ایک الہامی صورت میں یوں ملتا ہے کہ کوئی الوہی طاقتیں ہیں یا دیوی دیوتاؤں کے ساتھ آپ کا کوئی کنیکشن ہے، یا غیر مرئی مخلوق جس کے اندر جادو جنات والے سارے کے ساری چیزیں بھی آ سکتی ہیں. اس کنیکشن کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسی طاقت آپ کے کان میں یا دماغ میں یا آپ کے دل میں کوئی حقیقت یا کوئی اطلاع بہم پہنچا دیتی ہے. دوسری وہ کیٹیگری ہے کشف کی جس کو میں زیادہ سپورٹ کرتا ہوں، اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الہامی کشف کا وجود ہی نہیں ہوگا، ہوتا ہوگا. شاید مجھے 1-2 شخصیات جن سے میری زندگی میں ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ میرا اس طرح کا انٹریکشن ہے کہ ان پہ مجھے شک سا ہے کہ شاید ان کے پاس الہامی کشف ہے. لیکن جو میری سٹڈی ہے اور جو میرا تجربہ ہے اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق جو میں نے اپنی کیلکولیشن کی، اس کے مطابق میں اس کو یہ کہوں گا کہ کشف یا انٹیوشن ایک ایسی چیز ہے جو دماغ کی ایک انتہائی فاسٹ مشینری کا فاسٹسٹ رزلٹ ہے، بغیر کسی تجربے کے ہوئے کے بغیر بھی. اس کو اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہمارے بہت مشہور فلاسفر تھے کانٹ، ان کا نالج کا اوپر جو کام ہے کہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اندر ان کا ایک کنسیپٹ تھا اے پریوری کا، کہ بغیر تجربے کے بھی کیسے علم آ سکتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اے پریوری نالج ہے اس کو آپ انٹیوشن کہہ لیجئے یا کشف کہہ لیجئے.
یا بعض لوگ جن کے آئی کیو 150 یا 160 سے زیادہ کے ہوتے ہیں, ان کی اتنی فاسٹ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ ہم نے عام زندگی میں بھی دیکھا, خاص طور پہ چائنا کے اندر ایسے بہت سارے بچے ہیں کہ وہ سوالات جو شاید کیلکولیٹر کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز طے کر لیتے ہیں, یا وہ چیزیں جن کا ریزالو کرنے کے لیے ہمیں کافی گھنٹے لگتے ہیں, بعض لوگ اس کو سیکنڈز میں کر لیتے ہیں. صحیح. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بعض لوگوں کی جو سی برین کی پروسیسنگ کی سپیڈ ہے وہ عام لوگوں سے اتنی تیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کے, مثال کے طور پر فزیونوگامی کے ذریعے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کی چہرے کی, ناک کی, آنکھوں کی, پلکوں کی, کانوں کی یا ہاتھ کی لکیروں کی وجہ سے اس کی یہ قسمت یا یہ طبیعت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جنجوہ صاحب مجھے اور آپ کو 1 گھنٹہ لگے, لیکن کوئی ایسے صاحب بھی ہو سکتے ہیں جو بالکل ایک نظر ڈالیں اور پلک جھپکتے ہی ان کا دماغ اتنی تیزی سے کام کرے کہ وہ ہاتھوں کی لکیروں کو اور چہرے کی جو خد و خال ہیں اس کی کیلکولیشن کر کے شخصیت کا آپ کو اطلاع دے دیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ زیادہ تر جس کو ہم کشف کہتے ہیں وہ یہی چیز ہے. اسی طریقے سے آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی سائیکک کی, کہ بعض لوگ بائی برتھ سائیکک ہوتے ہیں. یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو بیسیکلی ان کے پاس کوئی الہامی کشف نہیں ہوتا, یہ ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں جن کی پاور ٹو پروسیس اتنی تیز ہے کہ ان کو سائیکک سمجھا جاتا ہے. صحیح. اچھا, اب یہ آپ نے ہاتھوں کی لکیروں کا ذکر کیا, تو کیا یہ علم جو ہے علم نجوم آپ کے مطابق آج کے دور میں یہ جتنے بھی لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہوں گے, کیونکہ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس, تو مجھے اکثر یہ حیرت ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ بلا وجہ کی چیزیں ہیں جو کسی کو بتا دی جاتی ہیں اور لوگ پھر اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. بتایا جا سکتا ہے کسی کی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے کہ یہ اس کی شخصیت کیسی ہے, پرسنالٹی ٹریٹس ایٹ لیسٹ اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں آپ کے مطابق؟ لیکن جو سب پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ان علوم کو یا کسی بھی علم کو سمجھتے کیا ہیں. مثال کے طور پر پچھلے دنوں میری بعض لوگوں سے بات ہوئی, وہ ایک دم سے چھلانگ لگا کے ٹیلی پیتھی ہپنوٹزم کے بھی خلاف بات کر لیتے ہیں, اور جو پامسٹری ہے یا جو ذائچوں کا علم ہے اس کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ جی جناب یہ تو شرک ہو گیا ہے یا یہ غلط چیز ہے یا اس کی حقیقت نہیں ہے. تو میرا ایسے لوگوں سے سوال ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی جو سی پریڈکشن ہوتی ہے موسم کے متعلق, نعوذ باللہ کہ آپ اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں. محکمہ موسمیات کو سمجھیں, آپ کو پامسٹری سمجھ آئے گی. محکمہ موسمیات کیا کرتا ہے کہ گیون جغرافیکل جو سی سٹرکچر ہے اس کے اندر ہواؤں کا پریشر, بادلوں کا بننا اور گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا, اس کی کیلکولیشن ایک بہت فاسٹ پروسیسنگ کمپیوٹر میں ڈال کے اس سے یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہوائیں اور یہ ہواؤں کا دباؤ اور یہ اس کا ڈکریز اور جو انکریز ہے یہ کب کس وقت بادلوں کو اس قابل بنا دیں گی کہ بارش ہوگی, یا یہ گرم ہوائیں کس طریقے سے ایک جگہ سے اٹھ کے ایسے جائیں گی کہ وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہوگا اور آندھی آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر تو پامسٹری کو آپ ایک علم سمجھ رہے ہیں, کوئی الوہی طاقتوں کی کوئی آواز یا کاہن کی کوئی چیز نہیں سمجھ رہے, تب تک تو یہ ٹھیک ہے. اب سمجھیے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں بتاتا ہوں, کیونکہ میں خود کوئی 5-6 سال شغلن سمجھ لیجئے یا پروفیشنل سمجھ لیجئے بغیر فیس کے لوگوں کے ہاتھ دیکھتا رہا ہوں. تو پامسٹری کرتی کیا ہے, مثال کے طور پر دل کی ایک لائن ہے, اب بہت سالوں پہلے سے, سینکڑوں سال پہلے سے اس کی کیلکولیشن کر لی گئی کہ دل کی لائن اگر اس بندے میں اس رخ کی تھی تو اس کی یہ عادت تھی اور اس نے زندگی میں یہ کیا. اب اس کو دیکھا گیا کہ کیا اسی سٹرکچر کے والے نے دوسرے نے بھی یہی کیا, تیسرے نے بھی یہی کیا. آپ سپوز کر لیں کہ سیمپل ٹیسٹ کے طور پر 50 یا 100 بندوں کے اندر دل کی اس خاص طرح کی رو یا رخ کی وجہ سے تمام نے ایک قسم کا بیہیویئر کیا, تو ایک رول بن گیا یا ایک آبزرویشن لکھ لی گئی کہ جب بھی دل کی جو سی لائن ہے دوسری انگلی کے درمیان جا کے رک جائے گی تو اس طرف ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
کہ اس بندے کی تخیلاتی طاقت بہت زیادہ ہے، تو اس کو نوٹ کر لیا گیا. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے دل دماغ کی لائن ایک ہوتی ہے. دیکھا گیا کہ دل دماغ کی لائن والے ایک بندے کو آبزرو کیا گیا کہ بھی اس کی ڈسیزن پاور بہت اچھی ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. تو ایک آبزرویشن یہ آ گئی کہ جس کی بھی دل دماغ کی ایک لائن ہوگی تو اس کے اندر یہ خاص قسم کی صلاحیتیں ہوں گی کہ اس کی ڈسیزن پاور بہت اچھی ہوگی. تو میرے لیے، کیونکہ میں خود پامسٹری اور نیومرولوجی پہ 5-6 سال اپنی زندگی کے لگا چکا ہوں، تو میرا دونوں کے متعلق تجربہ اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہاں یہ آپ کو بہت سپورٹ دے سکتی ہیں اگر آپ اس کو کسی کاہن، کسی جادوگر کی چیز نہ سمجھیں، اس کو میتھمیٹیکلی اور ایک امپیریل تجربے کے تحت اس کو سمجھتے ہوئے اس کی آبزرویشنز کو اتنا زیادہ کریم کر لیں، یاد کر لیں کہ آپ کو وہ نشانی جب کسی کے ہاتھ پہ نظر آئے تو آپ ریکال کر سکیں کہ اس نشانی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو بالکل شخصیت کی پریڈکشن اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے اور یہ اکثر اوقات ٹھیک بھی ہوتی ہے. تو عمر صاحب، پھر تقدیر کا مقدمہ کہاں گیا؟ ہمارے مذہب میں کاہن کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا ہے، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. تو بہت سارے لوگ جب کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تقدیر کے متعلق بتا رہے ہیں. تو تقدیر ویسے بدلتی بھی ہے، اور اگر تقدیر بدلتی ہے دعا سے، تو تقدیر بدلنے کے بارے میں بڑی واضح حدیث موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہاتھ کی لکیریں بھی بدل رہی ہوتی ہیں. اچھا، کیونکہ مجھے یہ شوق خود سے رہا ہے تو سب سے زیادہ تجربہ میں اپنے ہاتھوں پہ ہی کرتا رہا اس زمانے میں. اچھا بھیا، میں نے تو اپنے اعمال یا اپنی پریکٹسز کو چینج کرتے ہوئے اور اپنے تھاٹ پیٹرن کو چینج ہوتے ہوئے اپنی ہاتھ کی لکیروں کو چینج ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میرا یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میرے اپنے اوپر ہے، اور میری کوئی طبیعت اور مزاج اس قسم کا ہے کہ جو چیز میرے ذاتی ایکسپیرینس میں جب تک نہیں آتی، میں عین الیقین والا بنتا ہوں. علم الیقین والا بھی ٹھیک ہے، لیکن میں عین الیقین والا بنتا ہوں کہ مجھے گزارو اس تجربے سے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو سب کہ آپ پھر سے نا میری پچھلی بات کے اوپر غور کیجئے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پامسٹری کو لے کیا رہے ہیں. اگر تو آپ پامسٹری کو کوئی الوہی طاقت یا کوئی غیر مرئی مخلوق سے کنیکشن یا نہ نظر آنے والی دنیا سے کنیکٹ کر کے کوئی ایسی چیز سمجھ رہے ہیں تو میں تو اس کو کافی حد تک بوکس سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. میری کتاب کے اندر میں نے اسی لیے آپ کو محکمہ موسمیات کی مثال دی کہ جس طریقے سے محکمہ موسمیات کے پاس یا زلزلہ والوں کے پاس جو پریڈکشن کا ٹیبل یا چارٹ کیا ہے کہ جب یہ انڈیکیٹرز ہوں تو بارش آ سکتی ہے، آندھی آ سکتی ہے اور سونامی آ سکتا ہے. یہ انڈیکیشنز ہوں تو زلزلہ آ سکتا ہے. اسی طریقے سے پامسٹری یا نیومرولوجی آپ کی ایک بہت بڑی تعداد کے لوگوں کا ایک امپیریل ایویڈنس یا ایک ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے مطابق آپ پریڈکٹ کرتے ہیں آن دا بیسس آف دا پریویس ریزلٹس. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم پامسٹری کو سائنس کا درجہ دے دیں. آپ اس کو سائنس کا تجربہ کب دیں گے، یہ میں سائنس کا درجہ کب دیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے. اس کے لیے سوری میں تھوڑا سا ایک آف دا وے قسم کی مثال دوں گا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ 16ویں صدی کے اندر جب سائنٹیفک ریولوشن آیا ہے تو کس طرح بہت سارے سبجیکٹ فلسفی سے اٹھ کے سائنسز میں کنورٹ ہونے شروع ہوئے. میں اس کی مثال اکثر لوگوں کو دیتا ہوں سائیکالوجی کی. سائیکالوجی واز ونس دا پارٹ آف دا فلسفی. ٹھیک ہے جی، فلسفی آف مائنڈ کا ہی ایک حصہ تھا. لیکن جب اس کے علیحدہ سے رولز اینڈ ریگولیشنز اور اسٹڈی اور وہ چیزیں یا اس کا سٹرکچر بننا شروع ہو گیا. دیکھیں سائنس کا سٹرکچر کیا ہے، ایک ہائپوتھیسس لیتا ہے، اس کو ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار ایک ہی رزلٹ آئے تو اس کو لا یا تھیوری بنا لیتا ہے. صحیح. یعنی کہ ایک فارمل طریقہ کار ہے کسی چیز کو سائنس قرار دینے کا. پامسٹری ایز آف دس ڈے کسی نے بھی سائنٹیفک فارمیلٹی یا رول کے اوپر چڑھائی ہی نہیں ہے، اس کے مطابق اس کو اڈیپٹ ہی نہیں کرایا. تو ہم بیٹھے بٹھائے کسی بھی چیز کی، وہی بات ہے جو ظاہر ہے میں فلسفے کا طالب علم ہوں تو مجھے کئی دفعہ ہنسی آتی ہے کہ کوئی بندہ ایسی بات کرے جس کی سمجھ نہ آئے، یار ہے بڑا فلسفہ مار رہا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ پامسٹری سائنس ہے. نو،
یہ سائنس کے ڈسپلن میں لائی جا سکتی ہے میرے سائنس. بالکل ابھی یہ سوڈو سائنس ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرے ذاتی خیال میں اگر آپ پوچھیں تو اگر اس کے اوپر کام کیا جائے, اس کو سائنس اون کر سکے آن بہاف آف اٹس ایکسپیریمنٹیشن, تو یس it is possible. It is not confirmed, but it is possible that it can be a science. اچھا, آپ کی نا ویڈیوز میں, یہ ہمارے موضوع سے ہم ذرا ہٹ گئے تھے, بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے میں نے کہا یہ بھی جان لیں. آپ کی اکثر ویڈیوز میں تصوف, برین اسٹرکچر, ٹیلی پیتھی, ہپناٹزم, مائنڈ سائنسز کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ تصوف کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے کہیں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں ڈسکنیکٹ شو کر رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کے جو خیالات ہیں وہی انسانی زندگی پہ اتنا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ پاسبل ہو جاتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی کے کہنے, کسی کے خاص عمل یا کسی کی بتائی ہوئی کسی پریکٹس کی وجہ سے ہوا ہے, یا جیسے ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس نے ہونا ہی ہوتا ہے. تو اگر ہونا ہی ہوتا ہے تو وہ کون سی انرجیز ہیں جو اس ہونے کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی مراحل ہوں گے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا جنید صاحب, میں آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا, کیونکہ مجھے شوق ہی بہت ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا. اچھا, میں سب سے پہلے آپ کو ایک ڈفرینس آف اوپینین بتاتا ہوں, اور میں دنیا میں واحد آدمی نہیں ہوں جس کا یہ اوپینین ہے, یا یہ میں تھیوری نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. خاص طور پہ میری تھیوری یہ نہیں کہ میں نے ان کو فالو کی ہے, میں ویسے ان کو بہت پسند کرتا ہوں. مولانا وحید الدین خان تھے انڈیا میں, جو کووڈ میں بھی ان کا انتقال ہو گیا ہے. آئی ایم ہیپی آفٹر لسننگ ٹو ہیم کہ ان کی بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نارملی آپ کے سامنے تصوف کی یا مذہب کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو دل یا ہارٹ کو یا قلب کو سیٹ آف ایوری تھنگ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بیس ہے. میرا تھوڑی سی اسٹڈی یہ مجھے بتاتی ہے کہ دو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا تو زیادہ بہتر کمیونیکیٹ ہو جائیں گی. ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے زمانے کے اندر دو وبائیں ہیں جو مذہب کے اندر آئیں اور وہ ختم نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے. ایک ہے دل اور ایک ہے خون. آپ نے سنا ہوگا میرا اس سے خون کا رشتہ ہے. ہاں جی. یہ بیسکلی ایرسٹوٹل صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو ایک باپ کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے وہ خون ٹرانسفر ہوتا ہے. اس زمانے میں سیمنز کا یا سپرمز کا یا جو سی آپ کی بایولوجی کا یہ والا پارٹ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں تھا کہ وہ بتا سکتا کہ بچے کی جو اصل سٹرکچر ڈیولپ ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں وہ کیسے ہوتی ہے. اس کے اندر سیمن, سیرم اور اس کے علاوہ ایگ کا, زیگوٹ کا, یہ کچھ بھی جینیٹک ویلیو میں بلڈ سب سے امپورٹنٹ. اس نے کہا کہ جناب بلڈ ہے, تو ہمارے سارے کے سارے لوگ پیچھے بلڈ کے لگ گئے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ہارٹ از دا سیٹ آف دا نالج. ٹھیک ہے. تو مذہبی لوگوں نے, کیونکہ ویسے بھی تصوف کی بہت ساری چیزیں پلیٹونک نالج سے, تھیوری سے لی گئی ہیں, تو یہ اس طرف آ گیا. دل بیچارہ دھڑکتا ہی ہے بس, اور اس کا فی الحال کوئی اور کام نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ بتاؤں, آئی ایم پرو برین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سلطان ہے جسم کا, جو چیزوں کو چلا رہا ہے اور تھنکنگ مشین بھی ہے, یعنی کہ دو کام کر رہا ہے برین, تھنکنگ مشین بھی ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے, وہ برین ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از وائی. اور میرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب ایون میں ٹوڈلر ایج میں تھا, یعنی کہ 7-8 سال کا تھا, تب سے یہ بات پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آ کے گھس گئی. اور پھر جب میں نے ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی سے میرا شغف ہوا, کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز کی, تو مجھے آہستہ آہستہ لگنا شروع ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے کشف کے متعلق میں نے آپ سے بات کی, جو برین ریلیٹڈ ہیں. یعنی کہ جو بیسکلی جب میں اپنے دماغ کو منتشر کی بجائے مرتکز کر لیتا ہوں تو چیزیں مجھے بہتر سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک میرا سٹارٹ ہوا اس چیز کے انٹروڈکشن کا, جب میں نیورو سائنس کا لفظ بھی نہیں جانتا تھا کہ یار کوئی برین سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہیں. جب آہستہ آہستہ میں نے پڑھنا شروع کیا, میں فلاسفی کیا, فلاسفی آف مائنڈ سے میرا تعارف ہوا. پھر 2011-12 کے بعد جب میں نے ایم فل کیا تو جینیٹکس پہ کام کرتے ہوئے ساتھ مجھے برین کا سارا اسٹرکچر پڑھنے کا موقع ملا. تو میرا ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا, جو اب آتا ہوں میں ڈائریکٹ آپ کے سوال کی طرف,
کہ میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ بیسیکلی بہت ساری جو فنکشنالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہم تصوف کی سمجھ رہے ہیں، جس طریقے سے کشف کے متعلق میں نے کہا کہ اس کی 2 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، ایک الوہی طاقتوں کے ذریعے سے کشف ہو رہا ہے اور ایک کشف ہو رہا ہے برین کی فاسٹ پروسیسنگ سے. اسی طریقے سے تصوف کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو بیسیکلی مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز یا برین کے مختلف پارٹس کے کام ہیں، ان کا کسی الوہی طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تصوف کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آئی ایم اے فالوور آف صوفیزم، بٹ میں مجھے کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہوتی ہے اس کو اس طرح سے جو مجھے سمجھ آئی میں وہ بیان کر رہا ہوں. صحیح. میں لوہی طاقتوں کو بھی ریجیکٹ نہیں کر رہا، وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کو لوہی طاقتوں کے پلڑے میں ڈالنا یہ مجھے مناسب نہیں لگتا. اچھا، آپ نے بات خاص طور پہ کی کہ میں ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی کی بات کیوں کرتا ہوں. دیکھیں، ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف دیز سائنسز سب سے بنیادی چیز تھی، کیونکہ یہ سیکھنے کے لیے میں نے برین کی ایکسرسائزز کی. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹیلی پیتھی آپ کو نان وربل کمیونیکیشن سکھاتی ہے، اور تصوف میں جو شیخ اور مرید کا آپس میں تعلق ہے وہ نان وربل ہے، نہ وہ کسی کتاب کے ذریعے ہے، نہ وہ زبانی الفاظ کے ذریعے ہے، وہ دل کا دل سے، یا میرے خیال کے مطابق برین کا برین سے ایک کنیکٹیوٹی ہے، اس سے ہوتا ہے. دیٹ از وائی میرے لیے، جس کی وجہ سے میں نے، اگر آپ نے دیکھی ہو، میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، نیورو سائنس اور اسپرچویلٹی، یہ میرا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اور شاید آنے والے وقت کے اندر میں اس پہ کوئی کتاب لکھوں اے آئی کے ساتھ ملا کر. سو دیٹ از وائی مجھے تصوف کے اندر نیورو سائنس کی خوشبوئیں آتی ہیں، دیٹ از وائی بات کرتا ہوں. اچھا، آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کنیکٹ کر لیں کہ جو لا آف اٹریکشن ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ لا آف اٹریکشن ایگزسٹ کرتا ہے، آپ اس کے بلیور ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عجیب و غریب سی بات بتاؤں. لا آف اٹریکشن کے متعلق ظاہر ہے میں نے پڑھا ہے، ایک ڈاکومنٹری بھی ہے بہت مشہور. میں اس سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ لا آف اٹریکشن کہاں سے آیا، تاکہ پھر پتہ چل جائے کہ لا آف اٹریکشن ہے کیا. صحیح. میں ٹوٹلی بلیو کرتا ہوں کارل یونگ کے تھیوری آف کلیکٹیو انکانشیس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے، پوری ہیومن اسپیشی انکانشیس لیول پہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، کنیکٹڈ ہیں. جب ہم کنیکٹڈ ہیں تو انکانشیس لیول پہ نان وربل کمیونیکیشن ہماری سب کی آپس میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ساری کی سارا ایکسٹریم کے طور پہ ڈیولپ ہوا ہوا اور چل رہا ہے، تو دیٹ مینس کہ ون آف تھنگ ایز جسے کو آپ نے کہا لا آف اٹریکشن، وہ تو آئے گا. میں اب اس کی عام سی مثال دیتا ہوں. بہت ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے دیکھ کے فیملیئر لگتے ہیں، ڈیجا وو سی فیلنگ آتی ہے. بعض لوگوں کے ساتھ اب ایزیلی فرینک ہو جاتے ہیں، ایزیلی کسٹمائزڈ ہو جاتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے، یہ میری ایک عجیب و غریب تھیوری ہے، اٹ از یٹ ٹو بی سائنٹیفک، اٹ از ناٹ سائنٹیفک، اٹ از سم تھنگ لائک آئیڈیالوجیکل ایٹ دا مومنٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بندے سے پہلے کلیکٹیو انکانشیس کے لیول پہ ہم ملے ہوتے ہیں یا جڑے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی وی فیل اٹریکشن. اور اسی طریقے سے جس طرح بندوں میں اٹریکشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسیڈنٹ، جس طرح بعض آپ نے مذہبی چیزیں نہیں سنی کہ جس کے اندر بعض وقت تقدیر بندے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لا آف اٹریکشن ہے. جس طرح ہم کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میرا یہ ماننا ہے کہ انسیڈنٹ ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اے پھڑ لے لے، اے کم کر لے. So that is why I believe in it, but on the basis of collective unconscious. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پہلے اس سے مل چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ارواح میں روحیں جو ہیں وہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہو اور روحیں آپس میں وہاں دوست ہوں یا ان کے آپس میں رشتے ہوں، اور جب وہ روحیں زمین پہ آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ملنے کے بعد وہ سب کانشیس کی اسٹیٹ وہاں سے چلتی ہو اور انہیں لگتا ہو کہ میں اس کو پہلے مل چکا ہوں. ایسا ہوتا ہوگا ویسے؟ جو سب یہ والی باتیں میں نے بڑی سنی ہوئی ہیں کہ ہم عالم رواح میں اکٹھے تھے، اور یہ میں نے سنا ہوا ہے. لیکن پہلے تو میں ایک ڈسکلیمر دے دوں، روح ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو میرے ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے.
ٹھیک ہے. Even that I am 53, but it is not yet to be resolved. It is yet to be resolved. It is not 100%. But جس طرف میں جا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اسی میں آپ کے اس والے سوال کا جواب ہوگا. بات میری شروع یہ ہوئی کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, بہت سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے سوچا ہپنوٹزم کے اندر بھی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ پیچھے جائیں, آپ 5 سال کے ہو گئے ہیں, 2 سال کے ہو گئے ہیں, 1 سال کے ہو گئے ہیں. تو اس طرح والی ایکسرسائز کوئی دماغی طور میں بیٹھا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دم سے سوچا کہ یار ایک زمانے میں سپرم لیول پہ تھا, اور اس سے پہلے میں کہاں تھا, اور سپرم کے متعلق میں اس کو ایک انٹیلیجنٹ بینگ سمجھتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں, ملینز آف ملینز سپرمس دوڑ رہے ہوتے ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک سپرم ایگ کے اندر جاتا ہے, اگر اس کی میٹنگ ہونی ہو تو میٹنگ ہو کے وہ زائگوٹ بنا دیتا ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی انٹیلیجنٹ بینگ ہے, تو اس کو ڈائریکشن کا پتہ ہے نا کہ دوڑنا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے, یا فیڈڈ ہے ایٹ لیسٹ. صحیح. تو میں نے سوچا کہ یار اس لیول پہ بھی میں انٹیلیجنٹ تھا, اس سے پہلے کہاں تھا, کیا کر رہا تھا. اب روح کا جو سے کنسیپٹ ہے نا, میں نے سب سے پہلے 88-89 میں ریڈر ڈائجسٹ کا ایک انٹو دا ان نون نام کا ایڈیشن آیا تھا. میں نے سب سے پہلے روحوں کی فوٹوگرافی اس میں دیکھی تھی, بٹ میں روحوں کی فوٹوگرافی میں شاید بہت سارے لوگوں کو اچھا نہ لگے, آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. وہ جو سے وائٹ سی چادر بنائی ہوتی ہے, یہ اسکیچ ہے بیسیکلی. میں اس کو میں نے کبھی اس کو محظوظ ہونے کے علاوہ کبھی اس کو سیریس نہیں لیا. اچھا. آئی ایم مور ٹوورڈس کانشیس. مطلب ویسے یہ والی پکچر رجسٹرڈ ہے لوگوں کے دماغ میں جس کو آپ اسکیچ کر رہے ہیں. جی وہ ہوگی, لیکن پتہ نہیں کیوں, کیونکہ مجھے اپنی یہ بات سمجھنے اور ماننے میں جنجو بھائی تھوڑا سا تسلی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ میرے خیال کے مطابق جس ریلیجن کا میں ماننے والا ہوں, سنی اسلام کا, اس کے اندر جو روح کی سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے, وہ جنجو صاحب ڈیفینیشن یہ ہے, وہ تم سے پوچھتے ہیں مفہوم آیت کا یہ ہے کہ روح کیا ہے, کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے. ٹھیک ہے. تو امر ربی کے لیے کسی ساخت کا ہونا ضروری تو نہیں ہے نا, میرا ماننا یہ ہے. امر از امر, اٹ از جسٹ لائک سوئچ آن سوئچ آف. ٹھیک ہے. جس کن فیکون, صحیح ہے, کن ٹائپ چیز ہے. صحیح ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ روح نام کی کوئی چیز اگر ہے تو وہ کانشیس ہے. اچھا. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اللہ کریم جس طریقے سے بینگ بینگ, میں ابھی کل پرسوں بھی ایک دوست سے بات کر رہا تھا, میرا یہ خیال ہے کہ بینگ بینگ میں جب پٹاخہ یا دھماکہ بولا اور اس کے بعد یہ کائنات پھیل رہی ہے, یہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں نئے سیارے نئے ستارے روز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو صاحب یہ جو سے ہیومن کانشیس ہے نا, یہ مسلسل ڈیولپ کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک جنجوا, ایک عمر وائن, نو ایز اے اسپیشی سوچیں, وی آر جس طرح بالکل سیارے ڈفرینٹ ہیں لیکن یونیورس ایک ہے, اور وہ ایک طرف پھیل رہی ہے, ایک طرف چل رہی ہے. اسی طریقے سے جو کانشیس ہے, وہ ہیومن کانشیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو کے ایک سفر میں ہے, ایوالو کر رہا ہے. تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں, دیٹ از وائی میرا موت کا کنسیپٹ بھی ڈفرینٹ ہے. موت از, قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ کہتا ہے بس ذائقہ سے چکھنا ہے, بس اور کوئی نہیں ہے گا. اچھا. ذائقہ چکھنا ہے, ادھر سے ادھر ٹھک, دیٹ مینس کہ اٹس اے کنورژن, اٹ از ناٹ دا اینڈ. تو کنورژن کس چیز کی ہے؟ کانشیس کی. کانشیس پہلے ابھی مجھے نہیں پتا اس کا کہ سپرم سے پہلے کس فارم میں تھا. ٹھیک ہے. سپرم کا مجھے پتا چل گیا, ایگ کا مجھے پتا چل گیا, زائگوٹ, فیٹس, چائلڈہڈ, ایڈلٹہڈ, ینگ ایج, بڑھاپا, پھر قبر, مجھے یہ سارا کچھ پتا چل گیا. اب یہ کنورٹ کر کے کس شیپ میں جاتی ہے, میرے خیال کے مطابق وہ اس طرح کا فزیکل نہیں ہوگا, کوئی نیا روپ ہوگا. دس از مائی, میں پھر سے کہوں گا کہ اٹ از یٹ ٹو بی ریزالو فار می کہ واٹ از اسپرٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی لیتے چلیں کہ آپ نے بھی یہ جو روح کی اصل حقیقت آپ کے نظریے کے مطابق یا آپ جس کو سمجھتے ہیں وہ آپ نے بات کی, اس کے بعد آپ جو کانسیپٹ دے رہے ہیں حیات بعد از موت, یہ وہ تھا سر جی؟ اٹس اے کنٹینیوٹی. دیکھیں اس کی میں مثال دیتا ہوں سپر نووا سے. سپر نووا سر کہتے یہ ہیں کہ جب کوئی سیارہ ستارہ جو ان سے ایک خاص ایج میں جا کے وہ پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, وہ پھٹ کے بھی زیرو نہیں ہوتا, اس کے جو ذرات یا کامیٹس یا چیزیں ہیں وہ دنیا میں مختلف جگہ پہ پھیل جاتی ہیں, یعنی کہ میٹر جو ان سے وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے. موت از جسٹ اے ڈور,
فار دا کانشیس. وہ بالکل اس طرح جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ جب باہر آیا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اندر پیٹ کے اندر ماتم ہو رہا ہے کہ مر گیا ہے, یعنی کہ چلا گیا ہے, باہر خوشیاں ہیں. اسی طریقے سے اس جو دنیاوی زندگی ہے اس سے اس کی کنورژن ہو گئی ہے, وہ ایوالو کر کے آگے کہیں چلا گیا ہے. دیٹ از وائی فار می ایز آف دس ڈے, کل کو ہو سکتا ہے 5 سال بعد آپ مجھ سے ملیں, میرا کنسیپٹ کچھ اور ہو, لیکن ابھی تک میں موت کو ایک کنورژن ڈور کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. اسی لیے شاید ہم انتقال کا ورڈ استعمال. یس, دیٹ از دا موسٹ اپروپریٹ ٹرم فار موت. اچھا, آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ یہ آپ کی جب پچھلی بات چلی تھی اس کے دوران میں نے ہولڈ کر لیا یہ کوشچن کہ ایک شخص جو ہے ایک وقت میں 2 جگہوں پہ موجود ہو سکتا ہے. اس کانسیپٹ کو سننے کے بعد بھی میں صحیح طرح نہیں سمجھ سکا, تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص جس کا وجود ایک ہے وہ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پہ موجود ہو. اچھا, اس کو میں کوشش کرتا ہوں. بیسکلی میں نے وہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو اس کنسیپٹ پہ تھی کہ یہ ایک تصوف کا یا صوفیوں کے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلانا حاجی صاحب جو سے تھے وہ ادھر ہی شہر میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن لوگوں نے ان کو مکہ میں حج کرتے یا طواف کرتے دیکھا. ٹھیک ہے. یا کسی نے اپنے پیر صاحب کو اپنے گھر میں بھی دیکھا اور وہ پیر صاحب اپنے استانے پہ بھی موجود تھے. صحیح. تو صوفیاء کے ہاں ملٹیپل پریزنس کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہے. بیسکلی اس کے اندر میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا ایسا ہوتا ہے. سائنس کا خاص طور پہ جو کوانٹم فزکس کی چیز ہے یا کوانٹم مکینکس کہنا زیادہ بہتر ہے, اس کی تھیوری کے مطابق ایک پارٹیکل آف ایٹم جس طریقے سے ایک پارٹیکل آف جو ایٹم ہے اس کی مختلف قسم کی موومنٹ ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے وہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ آئیڈیا یہ دیا تھا کہ کیونکہ اب کوانٹم مکینکس بھی 1 پارٹیکل ایٹ ڈفرنٹ پلیسز کی بات کر رہا ہے, تو ہم کیا ہیں بیسکلی جیسا میں اور آپ کیا ہیں, ہم ایٹمز کی کمبینیشن سے بنی ہوئی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی جو سب لیول ہے اس کے ظاہر ایٹم کے بعد الیکٹران, پروٹون اور زیوٹران اور پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے, لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے ایٹامک لیول کی بات کرتے ہیں. تو اگر ایٹامک لیول کے اوپر جو ہمارا ہی مادہ ہے اس کے ذرے کی یہ بات پتہ چل گئی کہ ایک ذرہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ صوفیہ کے ہاں ملٹیپل پریزنس ایٹ ملٹیپل ٹائمز ایٹ ون ٹائم از اوکے. یعنی کہ میرا دل یہ بات مانتا ہے کہ جو صوفیہ نے بات کی تھی وہ اب کوانٹم مکینکس یا کوانٹم فزکس جو سی ہے اس بات کے ایز اے ثبوت کے طور پر اپنا ایک فارمولا پیش کر رہی ہے. دیٹ واز دا تھنگ. صحیح. اچھا, آپ کیونکہ اپنی زندگی میں بڑی ابتدا سے ہی نوجوانی کے دور سے صوفیاء کے پاس, تصوف کے لوگوں کے پاس, مذہبی اسکالرس کے پاس جانا شروع ہو گئے. آپ کی ویڈیوز کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بڑا رجحان تھا اس جانب اور آپ نے ہر طرح کے فلیور کو ٹیسٹ کیا ہے. اتنا وقت گزرنے کے بعد اب عمر کا ایک حصہ گزار دیا آپ نے ان چیزوں کو پڑھتے اور جانتے ہوئے, تو کیا کامل پیر مل جانا ممکن ہے؟ اور اگر کوئی تلاش میں ہے, بہت سارے لوگ اس تلاش میں ہیں, نہ صرف اس کی بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہیں سے ہمیں ایک جملہ مل جائے, کوئی ایک چیز مل جائے, کوئی بات مل جائے, تو ایسے لوگ جو اس تلاش میں مبتلا ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی نشانیاں بتائیں, یہ آپ کی ذاتی آبزرویشن ہوگی کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوتا ہوگا, یہ آپ اتنے لوگوں کو ملنے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا, اس پہ ذرا بتائیے. اچھا سر, میں آپ کو ایک سب سے عجیب بات بتاؤں, پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن میں بالکل اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی جان, مرید کامل پیر کو کم ڈھونڈتا ہے, کامل پیر مرید کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے جس تصوف کے اصول کو جانا, مانا اور پریکٹس کیا وہ یہ ہے کہ جڑی تلاش ہے نا وہ مرید تو زیادہ پیر نو ہوندی ہے.
پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات نشانیوں کی بات آپ نے کی, اس کے لیے ایک دفعہ پھر میں سوری, کیونکہ ظاہر ہے میں یہ نہیں ہے کہ میں بکری ہوں, میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنا کنسیپٹ ڈیولپ کر رہا ہوں, یعنی کہ میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں, غلط بھی ہو سکتا ہوں. صحیح. سر میں بیسکلی صرف تصوف کی طرف رغبت نہیں تھی, مجھے مسئلہ ہے چیزوں کو جاننے کا, اور نوجوانی سے نہیں ہے, بچپن سے ہے. مجھے کوئی تکلیف ہے کہ میں چیزوں کو, یعنی کہ میں وہ والا بچہ ہوں کہ جو کھلونے کو توڑ کے کھول دیتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. میں وہ کیوریس مائنڈ کے دسو کس طرح بنے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, نشانیاں میں سب سے پہلے تصوف اور مذہب کو کیا سمجھتا ہوں, اس کے بعد نشانیوں کی بات ہوگی. میں تصوف اور مذہب کو کی دو راستے سمجھتا ہوں کہ اس کی دو آبجیکٹیو ہیں. نمبر 1 اللہ سے رابطہ, نمبر 2 جو سب سے مین ہے اخلاقی تعمیر و ترقی. ٹھیک ہے. تو میری نشانیاں انہی دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں. صحیح. جو پیر ملے اور اللہ زیادہ یاد آنا شروع ہو جائے اور اللہ کی بات ماننا آسان ہو جائے, اللہ کی محبت دل میں اس قدر آئے کہ کبھی کبھار آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں اور کبھی آپ ہنسیں کبھی آپ روئیں, پہلی نشانی تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, خاص طور پہ اگر آپ اسلامک تصوف کی بات کرتے ہیں تو اسلامک تصوف ہو یا مذہب ہو یا دین ہو, اللہ کے بعد ہم سب کا پلر کون ہے؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں تصوف کیا ہے؟ دل کا جوڑنا, پیر کامل کے ساتھ دل کا جوڑنا. پیر کامل کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے, یعنی کہ اس کا دل ان سے جڑا ہوا ہے, آپ کا دل ان سے جڑا ہوا ہے. تو دیٹ مینس کہ رسول اللہ کے دل کی حالت آپ کے پیر کامل پہ آ رہی ہے اور پیر کامل کی دل کی حالت آپ پہ آ رہی ہے. پھر جھوٹ نہیں بولا جانا, بد اخلاقی نہیں کی جانی, دھوکہ نہیں کیا جا سکے گا. تو جب آپ کے اندر اعلیٰ اخلاقی پہ معیار آنا شروع ہو جائے کسی پیر سے جڑ کے, تو سمجھ جائیں یہ کامل ہے, کیونکہ اس نے آپ کے دل کو بدل دیا. تو پھر یہ بات غلط ہے کہ جھوٹے پیر سے جو ہے وہ سچا مرید بھی فیض پا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے جو میں نے سٹارٹ میں کیوں یہ بات کی. ایک بات میرا خیال ہے, کیوں میں نے کہا کہ تسلی رکھو, مرید نو پیر لب رہا ہے. اصل میں بندے کو پتہ کون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ جھوٹے کے پاس بھی چلے گئے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ کو آپ میں کوئی لو انٹرسٹ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ پیر وہ ڈھونڈو جو آپ کی پرائرٹی اللہ کریم اور رسول اللہ بنا دے, اپنے آپ کو نہ بنا دے. ونڈرفل. اچھا, آپ کے کانٹینٹ سے نا خاص طور پہ نوجوان بڑے انسپائر ہیں, تو یوتھ کے لیے کوئی مشورہ, کوئی میسیج, کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ صرف ایک نتھنگ ایلس. باقی دے مسٹ انجوائے دیئر لائف واٹ ایور دے وانٹ. یار جو بھی کرو نا بہت معیار پہ کرو. اگر تمہیں کوئی ٹیکہ لگانا چاہ رہا ہے تصوف اور مذہب کا, تو میئر اٹ. سائنس کی بات کرنی ہے تو سائنس کو سمجھو کہ سائنس کا کنسیپٹ کیا ہے. فلسفے کی بات کرنی ہے تو فلسفے کو معیار کرو. لیکن سب سے زیادہ ضروری, اللہ کے بندوں, اپنی فائنینشیل اور سوشل سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے سب سے زیادہ سوچو, سب سے زیادہ ذہن میں رکھو. میں آئندہ کچھ ویڈیوز بھی کروں گا جیف بیزوس وغیرہ پہ اور ایلان مسک وغیرہ پہ. پاگل نہیں ہے گئے, ٹھیک ہے, یا یہ کوئی تویز تاغے نہیں کر کے جیف بیزوس اتنا امیر آدمی بنا. اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت ایک اصول ہے, وہ کافر کے لیے بھی ہے. تو آپ لوگوں کو تو اللہ کی اسکیم آف تھنگس زیادہ بہتر سمجھنی چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دھوکے میں میرا اپنے ینگ جنریشن سے صرف ایک میسیج ہے, یار بی ویری گڈ ان یور فائنینشیل اینڈ سوشل اسٹرکچر. اس کو پرائرٹی دے دو. تم بہتر ہوگے, پاکستان بہتر ہو جائے گا. یو آر پاکستان. آپ فائنینشلی سوشل بہتر ہوگے, پاکستان کی جی ڈی پی بہتر ہو جائے گا, پاکستان بہتر ہو جائے گا, پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی. دس از واٹ آئی وانٹ. عمر وائن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.
بہت سارے کانسیپٹس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم تھا. اتنے کم وقت میں اتنے گہرے کانسیپٹس کو سمجھنا ممکن تو نہیں ہو سکتا. میری کوشش یہ ہوگی کہ آج جتنے موضوعات ہم نے ڈسکس کیے، مجھے محسوس ہوا کہ ان کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی جائے ہر ایک موضوع پہ. تو اس کے لیے بس آپ سے درخواست ہے کہ دوبارہ بھی ہمیں وقت دیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال کومنٹ سیکشن میں ہمیں ملے گا اس پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ تو ہم ضرور ایڈریس کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پوڈ کاسٹ کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں عمر وائن صاحب کے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے. آج جتنے موضوعات کو ہم نے ڈسکس کیا، انہی موضوعات کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے آسان الفاظ میں عمر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے ان چیزوں کو. تو آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا. بڑا نالجیبل کانٹینٹ آپ کو ملے گا اور آپ بہت کچھ اس سے سیکھیں گے. عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.